اب میں اپنی پرسنل لائف کے کچھ مثال دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے. دیکھیے میں پیدا ہوا تو میری پیدائش کے صرف 5 سال بعد، ابھی بھی عمر صرف 5 سال تھی، تو میرے باپ مر گئے. میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے دسمبر 1929 میں. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ یہ بچے یتیم ہو گئے. سب یہی بولی بولتے تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم ہو گئے. ہر ایک کی بولی یہی تھی. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یتیمی میرے لیے کتنا بڑا ایڈوانٹیج تھی. جب میرے باپ زندہ تھے تو میں بہت ایموشنل تھا، لیکن باپ جب مر گئے تو میں ریئلسٹ بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا شاید سب سے بڑا ریئلسٹ ہوں. شاید یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ریئلسٹ ہوں. اور میں کیسے بنا؟ یتیم ہونے کی بنا پر بنا. جب میرے باپ زندہ تھے تو بہت بولتا تھا میں، بہت ایموشنل ٹائپ کی باتیں کرتا تھا میں، جذباتی انداز میں تھا میرا. کہ جب باپ مر گئے اور بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا مجھ کو باپ سے، بہت زیادہ. تو باپ مر گئے تو اچانک ایک نیا مجھے ایکسپیرئنس ہوا، ایک نیا ایکسپیرئنس. جیسے کہ نہ کوئی میرے آگے ہے، نہ کوئی پیچھے ہے، نہ کوئی دائیں ہے، نہ کوئی بائیں ہے. اس چیز نے مجھے ریئلسٹ بنا دیا. ریئلسٹک اپروچ جو میرے اندر ہے، اس کا ڈائریکٹ جو رزلٹ ہے وہ یتیمی کا، کہ میں آرفن ہو گیا. اب سوچئے کہ آرفن ہونا آبویسلی ایک آدمی کی زندگی میں ایک وہ ہے ڈس ایڈوانٹیج کی بات ہے، لیکن اسی کے اندر کتنا بڑا ایڈوانٹیج چھپا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک اپروچ سب سے بڑا پاور ہے جو کس کے اندر ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریئلسٹک اپروچ. جو آج کل کی دنیا میں سیلڈم کسی آدمی کو پائیں گے جو صحیح معنوں میں ریئلسٹک اپروچ جس کے اندر ہو. سب کیا ہے ایموشنل انداز میں سوچتے ہیں، تھوڑی دیر ریئلسٹک بات کریں گے پھر ایموشنل بن جائیں گے. تو ریئلسٹک اپروچ ان کمپلیٹ سینس آف دا ورڈ یہ ہونا بہت ہی ریئر ہے، بہت ہی ریئر ہے. تو مجھ کو جو یہ چیز ملی وہ ملی آرفنیج سے. آرفن ہونا میرا یہ ذریعہ بن گیا کہ میرا اپروچ ریئلسٹک ہو. ریئلسٹک اپروچ یہ ڈائریکٹ طور پر رزلٹ ہے اس بات کا کہ میں یتیم بن گیا.